واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. یہ دو آیتیں ہیں مذکورہ جو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹونے ٹوٹکے اور جادو سحر سے متعلق باتیں کی ہیں اور یہودیوں کا جواب دیا ہے جو ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات تھے اور جادو سحر سے متعلق احکامات. اس سے پہلی آیات میں تقریباً 100 آیات مکمل ہوئی. توحید کا بیان تھا, توحید کی بات مکمل ہوئی اور یہودیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی اجمالی اور تفصیلی نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ تھا. موجودہ دونوں آیات کے اندر یہود کے شکوک اور شبہات کا اللہ نے جواب دیا. نبی پاک علیہ السلام پر چونکہ یہ ایمان تو نہیں لائے, طرح طرح کے الزامات اور شکوک اور شبہات کرتے تھے, لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے تھے. ایک شبہ یہ تھا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں, ان کے مجلس میں تو جادوگروں کا ذکر ہوتا ہے. جادوگر یہ کس کو کہتے تھے؟ یہود و نصارہ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت سلیمان اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام ان دونوں کو یہ یہود جادوگر کہتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جادوگری کے ذریعے انہوں نے حکمرانی کی تھی, ان کی بادشاہت انہوں نے قائم کی تھی. یہ کوئی نبی نہیں تھے نعوذ باللہ. اللہ نے اس کا یہاں دفاع کیا ہے. اور جادو اور سحر میں یہ یہود بہت انٹرسٹ رکھتے تھے اور بڑا اعتبار رکھتے تھے اس میں اور اس کو سیکھتے تھے. اللہ پناہ میں کہ آج ہم سب کی آج ایمان والوں میں سے بہت سارے اس کے اندر مبتلا ہیں. سراسر کفر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہے سراسر وہ شخص جو کسی بھی طرح کا جادو کرے یا کروائے یا جادو کا کوئی کلمات وغیرہ استعمال کر کے سحر کرے یا کوئی ٹونا ٹوٹکا کرے, سیدھے وہ شخص کافر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے, اگر اعتقاداً اور عملاً کفریہ عمل کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شخص کافر ہے. اور جادوگر جب جادو کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا. یہاں سحر ہے, اس کے جادو کا بیان ہوتا ہے. وما کفر سلیمان سے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کفرہ کا لفظ لا کر سحر کو بیان کیا ہے.
یعنی سلیمان جادوگر نہیں تھے، لیکن سحر کے لیے کفر کا لفظ لایا، یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ سحر کرنے والا، جادو کرنے والا کافر ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہود کو اس کے اندر بڑا مزہ تھا اور بہت انٹرسٹ کے ہو کر شوق سے جادو کے عمل کو سیکھتے تھے اور اس سے دوسرے فریق کو پریشان کرتے تھے، لوگوں کا جینا حرام کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات کرتے تھے، توڑ پھوڑ پیدا کرتے تھے، زمین کے اندر فساد مچایا کرتے تھے۔ جادو کے اندر جادوگر جب جادو کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ناپاک شیاطین کو خوش کرے، اس کے لیے جو عمل ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور خبیث جناتوں اور شیطانوں کے ذریعے سے جادو کا یہ عمل کرتا ہے، اور اس کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ کفریہ کلمات استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ کچھ لکھتا بھی ہے تو ناپاکی سے لکھتا ہے، جس سے ناپاک اور خبیث جنات خوش ہوتے ہیں، پیشاب استعمال کر دیں گے، خون استعمال کریں گے۔ کہیں دیکھو کوئی عامل جو اپنے آپ کو کہتا ہے اگر خون وغیرہ کا استعمال تعویذ میں کرتا ہے تو منہ پہ تماچے مارو اس کو، کیونکہ یہ کفریہ عمل ہے، خون ناپاک ہوتا ہے، ناپاکی کے ذریعے جب وہ تعویذ میں استعمال کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ شیاطین کو خوش کرتا ہے۔ شیاطین ناپاکی سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جادوگر ناپاک عموماً رہتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے حلیے میں دکھیں گے، وہ اللہ بلا میں رکھے، ایسے کئیوں کو دیکھا ہے، بہت سو کے بارے میں معلومات بھی ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے کہ سراسر ناپاک، وہ بھی ناپاک ہوگا، اس کا عمل بھی ناپاک ہوگا، اس کے کلمات جو استعمال کرے گا وہ بھی ناپاک ہوگا، وہ جو سیاہی کے جگہ میں پیشاب استعمال کرے گا، خون استعمال کرے گا، تب اس کا سحر اثر انداز ہوگا۔ جیسے فرشتوں کو کیا پسند ہے؟ خوشبو پسند ہے، پاکی پسند ہے، ناپاکی اور نجاست بالکل پسند نہیں ہے، اس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ناپاک رکھتا ہے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، پاک جنات قریب نہیں آتے۔ کہیں کوئی عامل کام کرتا ہے اور پاک جناتوں کا اگر ذریعہ لیتا ہے تو اس علاقے میں وہ پاک جنات نہیں آتے۔ پیشاب پاخانے کے چھینٹے پڑ جائیں بدن میں تب بھی فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں، بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نجاست سے متعلق جتنی ہیں خبیث جناتوں کو بہت پسند، حتیٰ کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ عورت جب حائضہ رہتی ہے، ناپاک رہتی ہے، اس وقت میں اگر وہ یہ جادو اور سحر کا کوئی عمل کرے تو فوراً اثر انداز ہو جائے، یعنی شیطانوں کو اتنا پسند ہے ناپاک، اور سراسر اس سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کافروں والا عمل۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اور سحر کا عمل بہت زوروں پر تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چونکہ ان کی حکومت تو پوری سب پر تھی، سارے مخلوقات پر، جناتوں پر، انسانوں پر، تو انسان اور جنات ساتھ رہتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، ان کے تعلقات آپس میں ایک دوسرے سے، تو جادو سحر کا عمل بہت زوروں پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو فوراً ان جناتوں کو جو یہ جادو اور سحر کا عمل کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے، فوراً ان کو دیووں کے ذریعے سے ان کو گرفتار کروایا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور جتنی کتابیں تھیں جادو اور سحر کی سب کو چھین اور زمین میں دفنا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں ان جناتوں نے ان دفنوں کو نکالا جو کتاب کی شکل میں حضرت سلیمان نے دفن کر دیا، اور نکال کر لوگوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ دیکھو دراصل یہ کوئی نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ انہی کتابوں کے ذریعے سے
جادو اور سحر کے ذریعے سے انہی کتابوں کو پڑھ کر ہم پر حکمرانی کرتے تھے، ورنہ یہ کوئی نبی تھے؟ نعوذ باللہ، نبی نہیں تھے۔ جناتوں نے یہ شرارت نہیں کی، اور اسی وقت سے جادو اور سحر کا عمل تیزی پکڑتا ہوا، اور یہ تیزی یہودیوں میں آ کر زیادہ رچ بس گئی، جناتوں میں آیا، جناتوں سے انسانوں تک پہنچا، پھر انسانوں سے انسانوں تک، اور یہاں تک آج تک یہ عمل کفریہ عمل جاری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے مجلس میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد کا ذکر ہوتا تھا تو یہ یہود کہتے تھے کہ ان کے مجلس میں جادوگروں کا ذکر ہوتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان یہودیوں نے ان کی پیروی کر لی ان شیاطین کی جو عہد سلیمانی میں جادو اور سحر کو سکھلاتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، سحر نہیں کیا ہے، جادو نہیں کیا۔ سلیمان تو پیغمبر تھے، اور پیغمبر کیسے نعوذ باللہ کفر کر سکتا ہے؟ اس لیے سراسر جھوٹے، ان کی ساری باتیں جھوٹی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ہاں لیکن وہ خبیث جنات اور شیاطین جنہوں نے کفر کیا سحر کر کے، جادو کر کے، انہوں نے لوگوں کو یہ جادو سکھلایا۔ یہ شیاطین الجن ہے جو جنات نے انسانوں کو سکھایا، ان کو شیاطین جن کہا جاتا ہے۔ جادو اور سحر کا عمل جنہوں نے سکھایا حضرت سلیمان کے دور میں جناتوں نے انسانوں کو سکھایا، کیونکہ اس وقت میل ملاپ کے ساتھ رہتے تھے حضرت سلیمان کے عہد میں، آپ کی نبوت کے دور میں۔ اور اس کے بعد انسان در انسان یہ منتقل ہوتا چلا، تو جن انسانوں نے دوسرے انسانوں کو سکھایا ان کو شیاطین الانس کہا جاتا ہے۔ انسانوں کے یہ شیطان ہیں جنہوں نے کفریہ عمل سکھایا، اور اس کے ذریعے سے انسان فوراً کافر ہو جاتا ہے جب یہ عمل کرتا ہے۔ ناپاکی کا یہ عمل ہوتا ہے جس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور عمل کارگر بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں علماء نے گنجائش اس چیز کی دی ہے کہ جہاں دشمنان اسلام کو ختم کرنا ہو، اسلام کا دفاع کرنا مقصود ہو، ایسے جگہوں میں صحیح تعبیرات کے ساتھ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن الفاظ کفریہ نہیں ہونی چاہیے، اعتقاد میں کفر نہیں ہونا چاہیے، عمل میں کوئی کفر نہیں ہونا چاہیے۔ اور موجودہ دور میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جادو اور سحر کے عمل کو دفاع کرنے کے لیے اس فن کو جاننا، اس علم کو جاننا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی غیر کے پاس منادر کے اندر اور غیروں کے پاس جا کر یہ عمل کرواتا ہے، اللہ اپنے حفظ و امان بنے، بہت جلدی اثر انداز ہوتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مناظرہ ہوا ہندو پنڈتوں کے ساتھ، وقت کے بڑے بڑے علماء، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی اعظم فی الہند، چیف جسٹس آف انڈیا کے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مرتضی حسن صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، یہ تین بڑے بڑے علماء کبار اس مناظرے میں شریک تھے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ ہمارے علماء مناظرہ ہار رہے ہیں، ان کی زبان سے باتیں نہیں نکل رہی، علم کے سمندر تھے یہ، آج ان کی کتابوں سے اہل علم والے بنتے ہیں، محدثین بنتے ہیں، فقہاء بنتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ کر زبان سے جوابات نہیں نکل رہے، علماء ہار رہے ہیں، مناظرہ ہار رہے ہیں۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً سمجھ میں آ گئی بات کہ ضرور یہ کوئی ان لوگوں نے چال چلی ہے، جادو سحر کا عمل کوئی کیا۔ فوراً اس وقت خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ
جن کو اللہ تعالیٰ نے جادو ٹونا ٹوٹکا کی توڑ میں بہت بڑی مہارت عطا فرمائی، فوراً ایک طالب علم کو بھیجا کہ جا کے حضرت کو فوراً اطلاع دو۔ امروہہ میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا، یو پی کا ایک علاقہ ہے مراد آباد کے پاس، امروہہ نام اس کا شہر ہے۔ تو حضرت فوراً وہاں تشریف لے گئے اور اندر گئے، حضرت کو ایک کرسی دی گئی، حضرت بیٹھتے ہی سامنے ایک لڑکے کو دکھایا، کہا دیکھو یہ ہے لڑکا، اس نے ہمارے علماء کی زبان بند کر دی ہے سحر اور جادو کے ذریعے سے۔ حضرت تھوڑی دیر کرسی میں بیٹھے، ہاتھ رکھ کر اس کی طرف نگاہ کیے، چند منٹ میں وہ لڑکا کرسی سے دھڑام سے گرا نیچے، اور حضرت نے فوراً کہا دیکھو یہ مر گیا، دیکھو یہ مر گیا۔ اور اس کا گرنا تھا، علماء کرام جو بڑے بڑے بیٹھے تھے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور دیگر علماء، ان کی زبان سے دلائل جاری ہو گئے اور مناظرے کا رخ بالکل پلٹ کر اسلام کے حق میں اور مسلمانوں کے علماء کے حق میں آ گیا۔ تو یہ اتنے خطرناک اثرات ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو جادو کیا تھا وہ یہ یہودی منافق تھا۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج یہودی کے طرز عمل کو اپنانے میں ہم کتنا آگے ہیں۔ سود کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے یہودیوں سے بڑا کسی کا ہاتھ نہیں، شروعات ہی انہی سے ہوئی، اور جادو ٹونا ٹوٹکا کو پھیلانے میں یہودیوں سے آگے کوئی نہیں، مسلمان اسے اچک کر لیتا ہے۔ اور اگر اب سب کے ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی سکھانے والا مل جائے تو امت کا ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ یہ گمان ہے، ہمارے ایمان کا اس درجہ یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت۔ تو حضرت خلیل احمد بیٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ہندو تھا، وہ اپنے جادو کے ذریعے سے ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا اور کھلے عام سڑکوں بیٹھ کر کہتا تھا کہ ملاؤں کا مذہب جو ہے وہ جھوٹا مذہب ہے، اور وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے زمین میں یوں سیدھا دھس جاتا، اندر چلا جاتا اور دوسرے حصے سے زمین کے وہ نکل جاتا۔ تو لوگ اس کی اتباع کرنے لگے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو جب پتا چلا تو حضرت تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں جب حضرت کے ساتھ میں وہ زمین کے اندر گیا تو حضرت اپنا جوتا نکالے اور زمین کے اسی حصے پر سٹا سٹ جوتا برسانے لگے اور کہے کہ بس یہ باہر نہ آئے، باہر نہ آنے دو اسے۔ یہ لفظ تھا حضرت کا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ زمین کے جس حصے کو چاہو کھود دو، اگر یہ مل جائے تو مجھے کہ آج تک اس کی لاش گیا اندر ہی گیا۔ تو یہ کا شعر ہوتا ہے، اور یہ کاٹ جس کا سیکھنا ضروری ہے، یعنی اس کا دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی عمل سیکھتا ہے جو پاکیزہ عمل قرآن و حدیث کے ذریعے سے، تو یہ جائز ہے، بلکہ ایک حد تک ضروری ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر پریشان ہو رہا ہے، اور مسلمان بے دین گھرانے کی خواتین تک کو ہم نے دیکھا ہے جو جا کر پنڈتوں کے سامنے اور غیروں کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، یہ کروا دو، اللہ حفاظت۔ کس حد تک ہمارا ایمان پہنچ گیا، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جادو اور صحت کا لگ جانا الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور ان یہودیوں نے جو ہاروت ماروت نام کے فرشتے بابل کے علاقے میں جن کو اللہ نے بھیجا تھا، جو سحر کی چیزیں دے کر اس کے بھی پیچھے پڑ گئے، اس کی پیروی کرنے لگے۔ یہ آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ ہاروت ماروت آپ نے نام تو سنا ہوگا، یہ تو فرشتوں کے نام۔ بابل عراق کا ایک شہر ہے، مشہور شہر، اس کا نام ہے بابل، جہاں غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی پیدا ہوئے۔ دراصل بابل شہر کے اندر ایک زمانے میں، اس زمانے کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی ہے حضرات مفسرین اکرام، ایک زمانے میں جادو کے اثرات کا بڑا زور تھا، اور لوگ یعنی جوش و خروش سے جادو سیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے تھے، اور جادوگروں کی عزت کی جاتی تھی۔
اور جادو کے اس عمل کو بعض لوگ نیک سمجھتے تھے اور اتنی اس کو اہمیت اور امپورٹنس دیا تھا اس دور میں لوگوں نے کہ نبیوں کے معجزات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے تھے جادو کے اثرات کے ساتھ. تو امت کا اکثریت طبقہ اس کے اندر مبتلا تھا, اس پر عمل کرتے تھے. بعض لوگ سیکھتے تھے اس کو نیک کام سمجھ کر, تو بالکل ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے, ایک دوسرے کو ہراسمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو پورا جب یہ ماحول اس میں ڈوبا ہوا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بابل کے علاقے میں اتارا جن کا نام ہاروت اور ماروت. اللہ نے اس کام کے لیے ان دونوں فرشتوں کو اتارا کہ یہ جا کر جادو اور سحر کی حقیقتوں کو اور اس سے جڑی ہوئی صحیح چیزوں کی اطلاع لوگوں کے ذہن کو دے اور ان کے ذہن میں جادوگروں کی نفرت کو پیدا کرے اور ان سے یہ حکم کریں کہ وہ جادوگروں کی اتباع نہ کریں, جادو اور سحر میں نہ پڑیں اور اس کو نیک عمل نہ سمجھیں. اگر ایسا یہ کریں گے تو کفر میں داخل ہو جائیں گے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس عمل سے ان کو نکالیں. تو وہ دو فرشتے آ کر بابل شہر میں آئے اور انسانوں کے شکل میں انہوں نے کام شروع کر دیا. سوال یہاں ایک پیدا ہو سکتا ہے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے تو انبیاء آتے ہیں, فرشتوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ یہ کام تو نبیوں کو کرنا چاہیے. تو حضرات علماء کرام نے اس کا جواب دیا کہ دراصل دیکھو یہاں دو فریق ہیں, ایک جادوگر اور ایک انبیاء, دو جماعت, اور دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے فریق فرشتوں کا استعمال کیا تاکہ ان دونوں میں فرق. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء کو یہ چیزیں دی بھی جاتی ہیں بتلانے کے لیے لوگوں, تو انبیاء جادو کے الفاظ کو باقاعدہ الفاظ کا استعمال کر کے لوگوں کو بتانا تھا, جو کہ انبیاء بظاہر ہدایت ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا استعمال کیا. دیکھو جیسے عوام میں اگر کوئی عالم دین دیکھے کہ کفریہ الفاظ اور کلمات کا استعمال ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے, اب وہ عالم دین جب اس کی ممانعت کرے گا, اس کو روکے گا, تو ان الفاظ کا استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ان الفاظ کا استعمال کرے گا. اس کے مجموعے کو جمع کر کے ان الفاظ کو استعمال کر کے بتائے گا کہ ایسے ایسے الفاظ کو آپ استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ کفریہ الفاظ. تو جادو کے تمام شعبوں کو بتانے کے لیے جادو کے الفاظ کا استعمال کرنا بھی ضروری تھا عوام کو سمجھانے کے لیے, جو انبیاء جو مظہر ہدایت ہونے کے وجہ سے ان کے لیے مناسب نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو اتارا. تو اس کا یہ جواب ہے. اب وہ فرشتے جب آئے ان کو اللہ نے پوری معلومات اور علم دے کر بھیجا کہ جادو کے کتنے شعبے ہوتے ہیں, جادو کے الفاظ کیا کیا ہیں, اور لوگ جن میں مبتلا ہیں وہ کفریہ الفاظ ہیں, اس سے بچنے کی کیا ترغیب ہونی چاہیے, اس سے اجتناب کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. وہ آ کر لوگوں میں ان چیزوں کو پھیلانے لگے کہ دیکھو ان چیزوں سے بچو. پورے اصول اور فروع کو وہ آ کر بتلاتے تھے, اور بتلانے سے پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے, تم اس کو حاصل کرو نقصان سے بچنے کے لیے اور کفر سے بچنے کے لیے, دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے, نہ یہ کہ تم اس کو ہمارے پاس سے سیکھ کر جاؤ اور پھر زمین میں فساد پھیلاؤ. یہ چیزیں تم نہیں کرو گے. اگر تم اس طرح سے کیے تو پھر کافر بن جاؤ گے, فاسق بن جاؤ گے. فرشتے پہلے ان چیزوں کو بتلاتے تھے, پھر لوگوں کو بتلاتے تھے کہ دیکھو یہ جادو کا طریقہ ہے, یہ الفاظ ہیں, اس سے میاں اور بیوی کے درمیان ان کلمات سے جدائی پڑ جاتی ہے, یہ طریقے سے میاں بیوی کے درمیان محبت پڑ جاتی ہے. تو وہ محبت کے کلمات کو چھوڑ کر جدائی کے کلمات کو استعمال کرتے اور میاں بیوی کے درمیان توڑ ڈال دیتے. فرشتوں نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ اصول اور فروع کو بتلانا تم کو, یہ بھی دراصل اللہ کی آزمائش ہے
کہ جا کے ان کے سامنے صحیح اور غلط دونوں کو بتلا دو، اور مجھے دیکھنا ہے کہ صحیح چیزوں پر عمل کر کے اس کفریہ عمل سے بچتا ہے کون، اور غلط پر عمل کر کے صحیح کو چھوڑ کر اس کفریہ عمل میں داخل کون ہوتا ہے۔ تو ان یہودیوں نے کیا کیا، ان سے آ کر فرشتوں سے سیکھتے تھے کہ ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہم جو ہے نقصان سے بچ سکیں اور اس عمل بد سے بچ سکیں اور کفر سے بچ سکیں اور لوگوں کے درمیان کچھ اچھے کام کر سکیں۔ جب وہ فرشتے بتاتے تھے تو یہ اس کا استعمال غلط طریقے سے کرتے تھے۔ ان کے نفس کے اندر ہی شرارت تھی، جیسے بعض شریر قسم کے انسان ہوتے ہیں، ان کو تم جتنا سمجھا دو مگر وہ اس کے نفس سے شرارت ہی سوچتی ہے اور لوگوں سے تھکانے کا کام کر لیتا ہے۔ وہ حرکت ہی ایسی کرے گا کہ اس کے فطرت میں داخل ہے یہ شرارت، تو وہ شرارت ہی کرے گا جتنا اسے سمجھاؤ۔ اور جب اسے کوئی چیز بتلاؤ گے کہ یہ چیز کے قریب نہ جا، اس چیز میں فتنہ ہے، وہ شریر بدماش جان بوجھ کر اسی میں جائے۔ تو یہودیوں کا یہی طریقہ تھا جو ہم اور آپ کے اندر آج یہ چیزیں موجود ہیں اور جنم لے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ آ کر یہ بتلاتے تھے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے جو دے کر بھیجا تھا اصول اور فروع سحر اور جادو کے، یہ یہود اس کے پیچھے بھی لگ گئے، یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے کوشش میں لگ گئے، اس کی دوڑ میں لگ گئے۔ اور جو اللہ نے کتاب ہدایت توریت کی شکل میں ان کو دی تھی اس کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر ذرا برابر بھی عمل نہیں، اور اس کے احکامات پر کوئی پابندی نہیں، عمل نہیں۔ لیکن جادو سحر کا عمل شیطانوں سے ملا تو وہاں سے بھی لے لیا، اور کوئی فرشتہ لے کر آیا تو اسے بھی دوڑ کر لے رہے۔ اور توریت جو ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا، اس کو سرے سے چھوڑ دیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ فرشتے کہتے تھے وما يعلمان من احد، اور وہ فرشتے کسی کو جادو اور سحر یہ کفری عمل نہیں سکھاتے تھے، مگر اس سے یہ بات کہہ دیتے تھے سکھانے سے پہلے اس کے اصول اور فروع کو، تو دیکھو ہمارا زمین پر آنا تمہارے پاس یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی، فلا تکفر، تو تم اس کو حاصل کر کے اس کے ذریعے سے کافر نہیں ہو جانا، اس کا استعمال غلط کر کے کافر مت ہو جانا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان دونوں سے ان لوگوں نے یہ سیکھتے تھے اور کیا کرتے تھے، میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی جا کر ڈالتے تھے۔ یہ ان کی شرارت۔ ابھی کوئی عمل بتایا جائے کہ دیکھو یہ نقصان کا عمل ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، کئی ہوں گے اسی جماعت میں جا کر شروع کر دیں گے، کئی اسی جماعت میں ہوں گے جا کر شروع کر دیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ٹرائی کر کے دیکھیں گے، ایمان چلا جائے گا اس سے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے الفاظ یہ ہیں، شوہر بیوی کے درمیان جوڑنے کے کلمات یہ ہیں، تو جوڑنے کے کلمات کو چھوڑ کر توڑنے کے کلمات کو استعمال کرتے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے جادو اور سحر کے ذریعے سے۔ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کا ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو سحر اور جادو کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کو عمل کرتا ہے۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، دیکھو کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے تم اگر کرو گے اور اللہ کا حکم اگر چل گیا تو تمہاری جادوگری کچھ کام نہیں ہے، اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ لوگ اس کے ذریعے، یعنی سحر کے ذریعے، مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ جادوگری کا عمل جس کو یہ سیکھ رہے ہیں یہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے، نفع کوئی اس سے حاصل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ لوگ اس کو جانتے بھی ہیں کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کے وجہ سے آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ، یعنی وہ جادوگری جس کے ذریعے سے یہ لوگ چند پیسے کما لیتے ہیں یا چند شہرت کما لیتے ہیں، اپنی جان کو برباد کر کے، اپنے ایمان کو خراب کر کے، اپنی آبرو کو برباد کر کے، کاش یہ لوگ سمجھداری رکھتے اور جان جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہاں پر ان کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی، کہ اگر تم
جادو اور سحر جیسے کفری عمل کو چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، لمصوبۃ من عند اللہ خیر، تو بڑا خیر کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ کاش کہ ان کے اندر سمجھداری ہوتی اور یہ سمجھ جاتے۔ تو دونوں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس خرابی کو بیان کیا ہے، اور جادو اور سحر کے ٹونا ٹوٹکا جس کے اندر یہ مبتلا تھے اور بڑا ان کو اس کے اندر مزہ آتا تھا، اس کے سکھانے والے کی اتباع کرتے تھے، نبی کی اتباع نہیں کرتے تھے، مگر جادوگر کی اتباع کرتے تھے، جادوگر کی اتباع کرتے تھے، اور توریت کو نہیں مانتے تھے مگر جادو کو سینے سے لگاتے تھے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، پھیلاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے چلا، جو آج انسان ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، یہ شیطان ہے انسان جو ان کی آخرت کو، ان کے ایمان کو اجاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اس طرح کا عمل جو کرتے ہیں وہ تو کفر کے اندر ہی داخل ہے۔ اور اس عمل کو کرنے والا عام کبھی اسے چاہے جتنا بھی پاک صاف کپڑا وہ دکھتا ہو کپڑے میں، وہ اس کا بدن پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بدن پاک ہوا تو اس کی جادوگری کام نہیں کرے گی۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ شخص پاک رہا تو اس کی جادوگری کام نہیں کرے گی، اس کا سحر کام نہیں کرے گا۔ اور یہ اگر کلام پاک کا بھی استعمال کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے سیدھا نہیں پڑھیں گے یہ کلام پاک، الٹے طرف سے یہ پڑھیں گے، اور یہ سیاہی کے جگہ خون کا استعمال کریں گے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ قتل کر کے کوئی جانور کو یا انسانوں کو اس کے خون کا استعمال کریں گے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کا کام بننے میں آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناپاک حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انسان کے لیے قرآن اور احادیث میں ایسے ناپاک اثرات سے بچنے کے لیے بے شمار آیات کریمہ ہیں۔ سب سے پہلے کہ بندہ پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے، باوضو رہے، طہارت کے ساتھ رہے، اور باوضو رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ باوضو اگر رہتا ہے بندہ تو روزی میں برکت ہوتی ہے، پاک صاف رہتا ہے تو جادو سحر کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فجر نماز کے بعد اور مغرب کے نماز کے بعد صرف سورۃ الناس کو 3 دفعہ پڑھ لے، نماز میں سلام پھیرتے ہی 3 دفعہ سورۃ الناس، اگر پڑھ سکتا ہے تو تینوں قل، چاروں قل کو پڑھ لے 3 دفعہ، اور سینے میں دم کر لے، ہاتھ میں یوں پھونک کر کے پورے بدن پر پھیر لے۔ آیت الکرسی آتی ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا، یوں پھیر لیا پورے ہاتھ میں، اٹھ کر جائے، انشاءاللہ کوئی جادو سحر کا عمل کام نہیں۔ سورۃ الفلق اور ناس، اس کا نزول ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو ختم کرنے کے لیے ہی اللہ نے نازل کیا۔ پھر انشاءاللہ کسی عنوان کے تحت، اس عنوان کے تحت بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ناپاک کرتوت سے، ناپاک عمل سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔